اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا جس کو ایک ہاؤس میں پی ایم ایل این نے پیش کیا، دوسرے ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے پیش کیا، یہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 ہے۔ بہت سے قانون موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے قوانین کی، عوام کو کے اجتماع کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حکومتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے ہیں، انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اس قانون کی جو شق 2A ہے اس کو پڑھ لیں کہ اسمبلی کس چیز کو کہتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے جمعے کی یا کوئی اور نماز جب 15 سے زیادہ آدمی ہے کسی مسجد میں، وہ بھی ایک اسمبلی ہے جو اس قانون کے تحت آئے گی۔ اور پھر قانون بناتے وقت جب حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسمبلی میں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہر شخص پہ پرچے ہیں، اس کے باوجود خوف زدہ ہے، تو 2F جو ہے اس قانون کا، اس میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا کہ کس جگہ یہ اس کا اطلاق ہوگا۔ تو لکھ دیتے کہ اسلام آباد میں اطلاق ہوگا، لیکن نہیں، وہاں لکھا ہوا کہ موضع سنجانی میں اطلاق ہوگا، کیونکہ جلسہ موضع سنجانی میں تھا، وہ بھول گئے غلطی سے، مقصد تو یہی تھا کہ موضع سنجانی میں۔ تو خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا، جس کو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، اور وہ موضع سنجانی اور اسلام آباد کے باقی علاقوں کے لیے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کی کیفیت کیا ہے۔ بھئی آپ کیوں جلسے سے گھبراتے ہیں؟ جلسے کرنا عوام کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کا آئین آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے، اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ معقول حد تک قدغن، ریزنیبل حد تک آپ قدغن لگا سکتے ہیں عوام کے لیے، تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو قانون بنا ہے وہ تو مکمل طور پر آج آپ اسلام آباد میں کوئی عمل کریں گے، اگر آپ 15 صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤنڈ تک، تو آپ کو 1 ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی۔ اجازت دے نہ دیں ان کی مرضی ہے، وہ کہیں گے نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہیں کہ آج آپ کا دارالحکومت نیشنل سیکورٹی کے ایشو کا شکار ہے۔ اور پھر آپ وہاں جائیں گے، ایلیگل اسمبلی ہو گئی، آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر FIR کاٹ دے گا، اس قانون کے تحت 3 سال سزا ہے آپ کو، اور وہ مجسٹریٹ دے گا، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں جائے گا، مجسٹریٹ آپ کو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے۔ اور آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، یہ قانون توڑا، دوسری دفعہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے۔ یہ اندھے قانون، یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس قومی اسمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑھا، ایک دن میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا، ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا، نہ کمیٹیوں میں گیا، نہ کسی نے بحث کی۔ آج قومی اسمبلی میں ممبران ہم جب جاتے تھے، میں وہاں تھا، ہم اکثر سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کرتے تھے، پریزیڈنسی کے باہر کرتے تھے، اسمبلی سے نکلتے تھے، سڑک پہ جاتے تھے۔ تو اگر 15 MNA یا 15 سینیٹر سے زیادہ کل سڑک میں نکلیں گے، اس قانون کا اطلاق ان پہ ہوگا۔ آپ نے عوام کی اسمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا ہے، آپ نے، یہ قانون آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے، ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، اس کی نفی ہے۔ اور پاس کیے ہمارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جماعت وہاں موجود ہے۔ PTI نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں،
کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آج جو اقتدار میں ان کو خود محسوس ہونا چاہیے کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں آپ کو تکلیف ہوگی اس قانون سے. یہ کالے اندھے قانون ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے. ہم سب نے بھگتے ہیں اور وہاں ہم سب وعدے کرتے تھے اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے. تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ ختم کر لیں، پھر ہم شروع کر لیں گے 5 منٹ کے بعد. 5 منٹ کے بعد. یہ بولے بتا دیں جب ختم ہو جائے تو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کمرہ اگر اس کی آدھی چھت نہ ہوتی نا، یہ بھی کی آپ اپنے آپ کو محصور کر دیا ہے، اپنے دارالحکومت کو بند کر دیا ہے. اس سے پہلے 6 تاریخ کو ایک قانون پاس کیا گیا، اس پر میں بھی آؤں گا. اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک تقریر فرمائی، کچھ اور حضرات نے بھی تقاریر فرمائی. پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات. جو الفاظ چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ کسی کو زیب نہیں دیتے. ان کی مذمت نہ ہو تو یہ جمہوریت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور جب آپ ایک ذمہ دار آئینی عہدے پر ہوں تو پھر جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، وہ آپ کی جماعت کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. تو کیا یہ الفاظ واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہے؟ یہ جمہوری قدریں آج ملک میں رہ گئی ہیں. یہ بدنصیبی ہے. نہ جمہوریت کی بات ہے، نہ عوام کی بات ہے، نہ ملک کی بات ہے، نہ ملک کی مشکلات کی بات ہے. اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا جس کو ایک ہاؤس میں پی ایم ایل این نے پیش کیا، دوسرے ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے پیش کیا. یہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 ہے. بہت سے قانون موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے قوانین کی. عوام کو کے اجتماع کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ کوئی بولا نہیں ہے. بدنصیبی یہ ہے کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ آپ کا دارالحکومت ہے. آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت ہے. ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران. ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی. یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا، آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے، وہ ان لافل ہو جائے گی. یہ میں چھوٹی سی ایک بات کا ٹائم ہے، میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. 1970 کا الیکشن تھا، میری 10-11 سال عمر تھی. ہمارے محمد حنیف صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مری سے، صوبائی اسمبلی کے. ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ. اس زمانے میں یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے، چھوٹی تقاریر ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے. تو حنیف صاحب نے بڑی بہت نفیس آدمی تھے، بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے. انہوں نے تقریر کی تو بیچ میں ایس ایچ او تھا جو سائڈ میں کھڑا ہوا تھا. ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. تو حنیف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھو والا تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھو والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے. دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی. یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے، 3 سے 10 سال پہ جائیں گے آپ.
یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک SHO ایک DC کے تابع کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے، سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک SHO اور DC کے تابع کر دیا ہے۔ جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی۔ ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے، الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024، پرسوں گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا، ریزرو سیٹس والا، اس کی مکمل نفی ہے۔ ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں، یہ قانون 9 تاریخ سے قابل عمل ہے، اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا۔ جو چیز 7 سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے۔ اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں؟ اور لکھا ہوا ہے، یہ شاید واحد قانون اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے، جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہیں، یہ قانون ان سے زیادہ ہے، یہ قانون ان فیصلوں کے تابع نہیں ہے۔ آپ نے آج عدالتوں کی نفی کر دی، آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر، اور اس قانون کو قومی اسمبلی میں ایک جماعت پیش کرتی ہے، سینٹ میں دوسری پیش کرتی ہے۔ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو جمہوریت کے لیے قربانی کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ صرف ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی، جس پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا، اس کی نفی کرنے کے لیے قانون پاس کیا ہے۔ تو کل ہر جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہوگی وہ قانون بنا کر ہر فیصلے کی نفی کر دیا کرے گی۔ ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے۔ انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی روح کیا ہے اس معاملے پر۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا۔ ہمیشہ آئین یا قانون کی تشریح جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ انہوں نے کر دی تشریح، کیونکہ ہر چیز ڈیٹیل میں آئین کے اندر نہیں لکھی ہوتی، انہوں نے تشریح کر دی۔ آپ آج اس فیصلے سے اس قانون سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب ملک کے اندر ماحول ہے۔ آج پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کنفرنٹیشن میں ہے، آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم فیصلہ کرو، ہم قانون بنا کر تمہارے فیصلے کی نفی کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے تم قانون بناؤ، مجھے پسند نہیں ہوگا، میں اس کی نفی کر دوں گا۔ یہ آج ملک کی حالت ہے۔ کیا یہ ملک کے مسائل ہیں؟ آج ایک ہفتے سے پوری حکومت یہی کام کر رہی ہے، اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی جاری ہے، ابھی آئینی ترامیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ بھی بل ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن جو باتیں سن رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اور میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے توقع رکھوں گا، ان کے لیے لوگوں کے دل میں بڑا احترام تھا، اس احترام میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے۔ آج وہ اپنی، ہم جسے لیگیسی کہتے ہیں، اس کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس، اور میں چونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو چاہنے والے لوگوں میں سے تھا، تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن، چاہے وہ
ایج بدلنے سے ہو یا چیف جسٹس کی نوکری بدلنے سے ہو، جس قسم کی بھی ہو، میں قبول نہیں کروں گا۔ تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ ہو سکتا ہے وہ ان 3 سالوں سے یا 3 دنوں سے یا 3 مہینوں سے محروم ہو جائیں جو ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، لیکن تاریخ ان کو یاد رکھے گی، اس سپریم کورٹ کو بھی یاد رکھے گی۔ یہ معاملات جو ہیں یہ معمولی نہیں ہوتے۔ ذرا اذان ہو جائے، 1 منٹ لگے گا، تھوڑا سا انتظار کر لیتے جی۔ بہت شکریہ۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پکڑ، ملک کے معاملات کیا ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے، نہ اپوزیشن سے ہے، نہ عمران خان سے ہے، نہ شہباز شریف سے ہے، نہ آصف زرداری سے ہے۔ ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ یہ ملک آئین ہوگا تو ملک چلے گا۔ آج اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں، قانون پاس کر کے، جن کی نظیر کسی بھی دنیا کے قانون ساز اداروں میں نہیں ملتی۔ ریٹروسپیکٹو لاز کون سا ملک بناتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون آج بن رہا ہے، اطلاق جو ہوگا وہ 7 سال پہلے ہوگا۔ قانون کے خلاف، قانون کے مطابق کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ فیصلہ کر دے، اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ملک میں کرائسس تھوڑے ہیں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے پیچھے ہٹیں، دیکھیں ذرا ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی لے آئیں جو اس قانون کا حمایتی ہو جو حکومت نے پاس کی ہے۔ یہ 2 قوانین پاس کر چکے ہیں، اب آئینی ترامیم کی کوشش ہے۔ ایک شخص لے آئیں جو کہتا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین کے سے اس کا تعلق ہے۔ کیا آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کو فکر کریں۔ یہ کالے اندھے ناکام، آئین سے متصادم، جمہوری روایات سے متصادم، پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں، یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھے ہیں، ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آج بنا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم نے بھی ماضی میں بنائے تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا۔ نیب کو ہم نے دل سے لگائے رکھا، ہم سب نیب میں جیل میں گئے۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے، آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے۔ آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے۔ آج اتفاق کا وقت ہے۔ یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا، مزید معاملہ بڑھے گا، آپ تباہی کے راستے پر ہیں۔ آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ قوانین نہ حب الوطنی کی مظاہرہ ہے، نہ یہ عوام سے محبت کا مظاہرہ ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا ایک جگہ پر، آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے۔ یہ راستہ آگے کا نہیں ہے، یہ ایک بگاڑ ہے، یہ ایک خرابی ہے، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ ہمارا کام اس بات کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہم یہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر صاحب، آپ نے جو قانون سازی کا ذکر کیا، متنازع قانون سازی اور آئینی ترمیم جو ابھی آنے والی ہے، جیسے ذکر کیا آپ نے، اس میں آپ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یا اپوزیشن کا کچھ اس میں جو ہے کردار کم ہے؟ نہیں، دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پارلیمان میں اگر آپ بات نہیں کریں گے، پارلیمان میں موقع نہیں ملتا، باہر جا کے بات کریں۔ اپوزیشن سے میں نے کوئی بات آج تک سنی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی، مجھے بہت اچھی لگی ہے، لیکن آپ کو وزیر اعظم تھے، آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت فاٹا کا انضمام ہوا۔ آج جو قانون پاس ہوا، آپ اسٹیج اور مائک پہ بیٹھے ہوئے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس انضمام کے جو فوائد تھے، جو میڈیا پر مخصوص انداز میں دکھائے جاتے تھے، کیا وہ عوامی خواہش تھی یا کسی اور کی خواہش تھی؟ نہیں جی، وہ عوام کی خواہش تھی، لیکن جو فیصلے وہاں پر ہوئے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ فاٹا کے عوام کو پی ٹی آئی کی حکومت جو صوبے میں رہی ہے اس نے وہ حقوق نہیں دیے۔
29 تاریخ کو پشاور میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ وہاں تشریف لیں، وہاں میں ساری بحث آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک آئینی ترمیم تھی، تمام جماعتیں شامل تھیں، فیصلے ہوئے تھے کہ 100 ارب روپیہ فاٹا کو 10 سال کے لیے اضافی دیا جائے گا، ایک پیسہ کسی نے نہیں دیا۔ میں چھوڑ دوں اس بات کو، چلیں یہ 29 کو دیکھیں، جو پارلیمان میں ہوا آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو۔ یہ آپ کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے، آپ کو گیٹ پہ گرفتار کر سکتے ہیں، باہر سڑک پہ گرفتار کر سکتے ہیں، پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے، اسپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے، کون سے قانون کے تحت کیا ہے۔ اسمبلی کے احاطے کے اندر سے مجھے نہیں یاد کبھی کوئی آدمی گرفتار ہوا، یہ بدنصیبی ہے، اور یہ اسپیکر صاحب کو اس کا بڑے سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اپنے افسران کو معطل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پولیس افسران جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کس قانون کے تحت کیا ہے۔ اگر آج کوئی جیل جانے کا حقدار ہے تو وہ لوگ ہیں۔ صاحب اسپیکر صاحب نے تو اس کی کمیٹی بنائی ہے، باقاعدہ مطلب بھی کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کا ایکشن بھی لیا ہے، تو اس والے صاحب کمیٹی سے کام نہیں چلے گا، FIR درج ہونی چاہیے۔ آپ اسمبلی کے تحفظ اسپیکر کے ذمہ ہوتا ہے، ان کے اسمبلی کے ممبران پر حملہ ہوا ہے، اسمبلی کے احاطے میں باہر کرتے کوئی بات نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکیں گے اجلاس میں آنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ جو PTI کے اسپیکر تھے وہ تو نہیں کر سکے تھے۔ میں 9 مہینے اسمبلی نہیں آ سکا، میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکے۔ تو یہ میں نہ یہاں سارے قصوروار ہیں اس کے اندر، کل PTI قصوروار تھی، آج اگر یہ بھی اس کا حصہ بنیں گے یہ بھی قصوروار ہے۔ بھائی صاحب، سیاسی ابتری، معاشی برے حالات، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے اور یہ سارا کام ریپیٹ کیا جائے، اس کے لیے ماحول یار اور ایجنڈے اس ملک کے کبھی کام نہیں آئے۔ اس ملک کا ایک ایجنڈا ہے، اس کا نام اس ملک کا آئین ہے۔ اگر کسی کا بہتر ایجنڈا ہے وہ لے آئے، ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ جب تک یہ آئین ہے ہم تو اس کے ساتھ ہیں۔ یہ بات جب ہم سمجھ آئے گی تو شاید یہ ملک آگے بڑھ پائے۔ آپ نے 2 قوانین کے بارے میں بات کی، الیکشن امینڈمنٹ اور یہ جو اسمبلی ایک اور کی سینٹ میں قانون پاس ہوا ہے جس کا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ پاس نہیں ہوا بل وہ پیش ہو گیا جی، سپریم کورٹ کی دیکھیں، جو بھی قانون بنتا ہے اس قسم کا اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔ کیا مقصد ہے یہ قانون پاس کرنے کا، یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے، پبلک میں، پارلیمان کے اندر اس کو ٹائم ملنا چاہیے، ہر قانون کو ٹائم ملنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں 100 جج بنا دیں، کوئی بات نہیں، 100 بنا دیں، لیکن 100 کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کیا ہمیں گارنٹی کر سکے گی چیف جسٹس یا جج یا سینٹ یا قومی اسمبلی کہ جو بیک لاگ ہے عدالتوں کا وہ ختم ہو جائے گا؟ صرف سپریم کورٹ میں نہیں، باقی عدالتوں میں بھی یہ بھی ان کے تابع ہیں، وہاں جج بڑھانے کی ضرورت تو وہاں پر ہے۔ جی ایک سیکنڈ، نواز رضا صاحب، قانون ہے، اس کو ختم کرانے کے لیے کیا آپ کوئی موو چلائیں گے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ موو ہی ہے نا، ہم تو جگانا چاہتے ہیں، اپوزیشن بھی سوئی ہوئی ہے سر، آپ جا گئے سر، ہم بات کر رہے ہیں، جاگے ہوئے شاید ہم بھی نہ ہوں۔ عباسی صاحب، اس وقت جو حکومت ہے وہ 2 سیاسی جماعتوں کی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، نون اور پیپلز پارٹی ہے۔ کیا یہ ان دونوں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پارلیمان میں یہ ہیں اور یہی قانون سازی کر رہی ہیں، آئین میں ترامیم کر رہی ہیں اور اپنی مرضی کا قانون بنا رہی ہیں، دوسرے کے مخالفت کے لیے قانون بنا رہی ہیں؟ کیا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا حکم، اس ترغیب پر، اس آئینی اقدامات پر کسی کا حکم بھی کار فرما ہے یا جو کچھ کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں؟ سر، مجھے حکم کار فرما نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جمہوری لوگ ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کا مینڈیٹ عوام کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ پہ کوئی دباؤ ہے، غلط کام کے لیے دباؤ ہے، استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ یہ عزت کا راستہ ہے، یہ اس ملک کی بہتری کا راستہ ہے۔ صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پریسیڈنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں جو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ
बयान देने लगी थी बात की। तो अभी जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका केस जो है वो आर्मी में जो है वो ट्रायल किया जाएगा, उसका आर्मी ट्रायल होगा, तो इससे भी तो क्या प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा कि आइंदा सारे केसेस जो हैं वो वहाँ देखिए, प्रेसिडेंट ट्रायल से सेट नहीं होता, कानून से सेट होता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आपने आर्मी एक्ट तोड़ा है, आपकी कार्रवाई भी सिविलियन भी हो आर्मी एक्ट के अंदर हो सकती है। ये मुझे नहीं पता क्या कानून किसने तोड़ा है, उसकी अगर किसी पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। जी, सियासी जमातें आपस में बातचीत करने के तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का बयान आया कि हम एस्टेब्लिशमेंट से भी अब बात नहीं करेंगे, वहाँ पर KPK की मजबूत सूरत हाल है, वहाँ पर पुलिस सराफा एहतजाज है, उनका वज़ीर आला आज इसके मंजर से गायब रहता है। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगी? कोई APC बुलाने देखिए, बात इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। वो अपोजिशन में है। यहाँ मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे। यहाँ बात मुशावरत की है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, अवाम की तकलीफ़ कैसे कम होगी, इस मुल्क के नौजवान को उम्मीद कैसे दी जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है। ये कुर्सियाँ सब छोड़ आए घरों पे, अपने जो आपके दावे हैं या आपके वादे हैं ये सब एक तरफ कर दें, मुल्क की बात करें। उसके लिए सबको करनी पड़ेगी। शुक्रिया जनाब।